اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے محفوظ ترین علاقے رفح پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 70 سے زیادہ شہریوں کی شہادت پر سلامتی کونسل نے آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق عالمی تنظیموں اور کئی ممالک کی جانب سے کڑی تنقید کے بعد اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رفح میں ہونے والے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے رفح میں حملے پر ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے رفح حملے کے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ان بے گناہ شہریوں کو مارا گیا ہے جو محفوظ مقام پر پناہ لے لیے ہوئے تھے، لیکن غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اس دہشت کو اب روکنا چاہیے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف نے کہا کہ وہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں رفح میں درجنوں بے گھر افراد کی ہلاکت کی خبروں سے خوفزدہ ہیں اور ان حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو شہریوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنا چاہیے۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ اسرائیل کو شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن حفاظت برتنا چاہیے، جیسا کہ ہم اسرائیلی ڈیفنس فورس اور دیگر شراکت داروں سے رابطے میں ہیں تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ در حقیقت وہاں کیا ہوا ہے۔ افریقی یونین کمیشن کے سربراہ موسیٰ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے رفح میں کارروائی کر کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو بھی توہین کی ہے۔ رات کی تاریکی میں کیے گئے اس حملے میں زیادہ تر فلسطینی بچے اور خواتین کو شہید کیا گیا ہے۔ اسرائیل مسلسل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فرانسیسی صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ کارروائیاں بند ہونا چاہیے۔ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ رفح میں فلسطینی شہریوں کے لیے کوئی محفوظ علاقہ نہیں بچا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل کی ان وحشیانہ کارروائیوں کا احتساب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان قاتلوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے اس افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس تباہی کو روکنے کے لیے ایک منظم پالیسی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ رفح میں فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کرنے سے متعلق بین الاقوامی عدالت انصاف کے حکم پر عمل درآمد کرے۔ خیال ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی شہر رفح کے علاقے میں بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں خیموں میں آگ لگی تھی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 70 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے تھے۔ دوسری جانب حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کروانے والے ملک قطر نے کہا ہے کہ اب رفح کے قریب اسرائیل کے تازہ حملے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاملے کے بات چیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے گا۔ تاہم اسرائیل نے بارہا کہا ہے کہ حماس کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے باوجود رفح پر اپنے حملے کو جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے خبردار کیا ہے کہ زمینی کارروائی کے نتیجے میں وہاں پناہ لیے ہوئے 15 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے تباہی ہوگی۔ اسی دوران پیرس، نیو یارک، بارسلونا، تیونس اور مانچسٹر سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مظاہرین نے عالمی برادری سے اسرائیل پر سخت پابندیوں کا بھی مطالبہ کیا ہے گا۔ پیرس میں پولیس اور فلسطین کے حامی مظاہرین کے درمیان جھڑپیں۔ مظاہرین نے فرانسیسی حکومت سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ بارسلونا میں یورپی کمیشن کے صدر دفتر اور میڈرڈ میں وزارت خارجہ کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف سخت پابندیوں کی مانگ کی ہے۔ تیونس میں ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم لہرا کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیلی حملے کو رکوانے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک شہر میں سینکڑوں فلسطینی حامی مظاہرین نے بارش کے باوجود مارچ کرتے ہوئے رفح میں اسرائیلی حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ادھر مانچسٹر یونیورسٹی کے تاریخی کیمپس میں اسرائیلی مخالف مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہرا دیا ہے۔ دوسری جانب رفح میں پناہ گزینوں کے خیمے جلا دینے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ساتھ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے بھی ان حملوں پر اسرائیل کو حق بجانب قرار دیا ہے۔ جان کربی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائیوں کا حق حاصل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رفح حملے میں حماس کے 2 سینئر ارکان مارے گئے۔ دونوں حماس دہشت گرد اسرائیلی شہریوں پر حملوں کے ذمہ دار تھے۔ امریکی ترجمان نے کہا کہ ہم اس بات میں واضح ہے کہ اسرائیل کو شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن احتیاط کرنا چاہیے۔ جان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج سے رابطے میں ہیں
اسرائیلی رفح حملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے رفح پناہ گزین کیمپوں پر حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 75 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے تھے، جن میں سے بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم اور 4 دیگر ملزمان کو رنجیت سنگھ قتل کیس میں بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے CBI کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے۔ رام رحیم نے CBI کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی۔ CBI عدالت نے 2019 میں ریپ کیس اور 2 قتل کے معاملوں میں رام رحیم اور دیگر کو مجرم قرار دیا تھا۔ بعد ازاں 18 اکتوبر 2021 کو عدالت نے رنجیت سنگھ قتل کیس میں رام رحیم اور دیگر کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ اس معاملے میں دیگر ملزمان اوتار سنگھ، کرشن لال، جسبیر سنگھ اور سبدل سنگھ ہیں۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ایک ملزم کی موت بھی ہو گئی تھی۔ تاہم عصمت دری اور ایک صحافی کے قتل کے معاملے میں رام رحیم کی اپیل ہائی کورٹ میں ابھی تک زیر التوا ہے۔ فی الحال رام رحیم روہتک کی سناریا جیل میں بند ہیں۔ سال 2002 میں ڈیرہ کی انتظامی کمیٹی کے رکن رنجیت سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ڈیرہ انتظامیہ کو شبہ تھا کہ رنجیت سنگھ نے سادھوی کے جنسی استحصال کا گمنام خط اپنی بہن سے لکھوایا تھا۔ پولیس کی تحقیقات سے غیر مطمئن رنجیت سنگھ کے بیٹے نے 2003 میں ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی تھی، جس میں CBI تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیس CBI کو سونپ دیا گیا تھا۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ واشنگٹن ماہرین نے ایک تحقیق کے نتیجے سے اخذ کیا ہے کہ کووں کو بھی گنتی گننا آتی ہے اور حیران کن طریقے پر کوے 4 تک باقاعدہ گنتی گن سکتے ہیں۔ سائنس جریدے میں شائع نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اعداد کو کوے جس طرح سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں، یہ بالکل ویسا ہی طریقہ ہے جسے انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ دونوں کم عمری ہی سے ہی گنتی سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں اور چیزوں کو عدد کی صورت دیکھ کر جلدی پہچان میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہرین نے اپنی رپورٹس میں کووں سے متعلق حیران کن انکشاف کرتے ہوئے مزید بتایا کہ کوے نہ صرف گننے کی محدود صلاحیت کے حامل ہیں، بلکہ جب کوئی ہندسہ انہیں دکھایا جاتا ہے تو وہ آواز کی تعداد کے ساتھ اس کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں۔